ہر طرف آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایسے عملیات اور وظائف بتائے جا رہے ہیں جو کہ مشکل ہی نہیں بلکہ آپ کے ایمان کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ایک فلاں عمل 41 روز تک صبح 4:17 پر کریں، ایک دن بھی چھوٹ گیا تو سب کچھ دوبارہ شروع کرنا ہوگا۔ اب یہ ایسے طریقے بتائے جاتے ہیں کہ جو بتانے والے کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ عام انسان کے لیے نبھانا مشکل ہے، اور جو یہ سن رہا ہوتا ہے وہ پہلے دن سے محسوس کرتا ہے کہ یہ اس کے لیے ناممکن ہے۔ اچھا، ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ لوگ ہیں جو کہ پھر بھی اپنے یقین، نیت اور بھروسے جو کہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کے بل بوتے پر حاصل کر لیتے ہیں، اللہ انہیں ان کی محنت کا پھل دے دیتا ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگ نہیں کر پاتے، وہ ہمیشہ یہ سوچ کر رہ جاتے ہیں کہ شاید یہ جو بتانے والا ہے یہ ٹھیک انسان ہے، بس ہم ہی نہیں کر سکے۔ اور پھر یہ سوچ، یہ انداز لوگوں کو دھکیل دیتا ہے ان راستوں پر جہاں انہیں پھر کہا جاتا ہے کہ اچھا چلے آپ سے نہیں ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، ہم آپ کی طرف سے کر دیتے ہیں، بس ایک چھوٹی سی رقم ادا کر دیں کیونکہ عمل کرنے میں اجزاء لگیں گے، ہماری محنت لگے گی۔ تو ہوتا کیا ہے کہ پہلے مشکل وظیفہ، پھر پیسے کا تعلق، اور پھر اصلی تعلق جو صرف اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے آپ کا کمزور ہو جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ نیا بھی نہیں ہے، یہ دین کو تجارت بنانے کا ایک پرانا طریقہ ہے، اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب بدعت کے ذریعے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کچھ امتی ہوں گے جو حوض کوثر پر آئیں گے تو صحیح، لیکن انہیں دور کر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے میرے بعد دین میں نئے کام شامل کر لیے ہوں گے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ جو شخص دین میں اپنی طرف سے کچھ ملائے وہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ پانی بھی نہیں پی سکتا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا عمل ہو سکتا ہے جو صرف قرآن پر مبنی ہو، اوتھینٹک بھی ہو اور اللہ سے تعلق بھی مضبوط کرے؟ جی ہاں، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سورہ الکوثر کا قرآنی وظیفہ۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی مگر سب سے گہری، برکت والی اور روحانی سورہ ہے۔ آپ نے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اول درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ سورہ الکوثر پڑھے، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھے۔ اور یہ عمل آپ نے کم از کم 21 دن تک لگاتار کرنا ہے۔ اور اگر کسی دن کوئی نماز چھوٹ جائے تو اس دن کی نماز آپ نے اسی دن قضا ضرور کرنی ہے۔ اب دیکھیں، سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ بھی تو ایک عمل ہے، لیکن اس عمل میں جو کچھ چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ 21 دن تک نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا شروع ہو جائیں گے۔ سب سے بڑی افادیت اس کی ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کی برکات کا، اس کی رحمتوں کا۔ اور پھر یہ 3 آیات کا عمل کیسے برکت لا سکتا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ تو آئیے سورہ الکوثر کے الفاظ میں چھپی ہوئی روح کو سمجھتے ہیں، صرف ترجمہ نہیں بلکہ اس کا مطلب، اس کا اثر، اس کا تعلق سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بڑا رحم والا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ اب کوثر کا مطلب ہے بہت زیادہ خیر، رزق، نئے راستے، روحانی نعمتیں۔ اور قرآن کے مطابق یہ صرف آخرت کا حوض نہیں، دنیا میں بھی نئی فضیلت اور برکت کا راستہ ہے۔ یعنی ہمیں تنگی کا نہیں، فضل کا وعدہ دیا گیا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے رب کے لیے نماز ادا کرو اور قربانی دو۔ اب یہ عمل شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ، اور قربانی یعنی سیکریفائس کا پیغام ہے۔ نماز سے شکر اور قربانی سے اخلاص۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تمہارا دشمن ہی ہے جو کاٹا گیا ہے۔ یعنی رکاوٹ ڈالنے والے کا نتیجہ اللہ کے حوالے کر دو اور تمہارا جو راستہ ہے وہ کھلا رہے گا، بشرط یہ کہ تم
اللہ سے جڑے رہو۔ یہ عمل، یہ قرآنی وظیفہ کوئی گنتی کا جادو نہیں ہے، بلکہ ایک قرآنی نظام کا حصہ ہے جس میں لفظ بھی برکت والے ہیں، عمل بھی سنت کے عین مطابق ہے، نیت بھی اخلاص والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا صحیح فہم دے اور ہمارے رزق میں حلال، وسیع اور برکت والی فضیلت عطا فرمائے، آمین۔ اور ایسے ہی قرآنی راستوں کو سمجھنے کے لیے چینل پر جا کر بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی روحانی بات آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔